دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور وہ نشانی آج فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قیامت کے بارے میں 50 ایسی نشانیاں بتائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جن میں سے آج بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن سارے انسان، جانور، پرندے، درندے، یہاں تک کہ جن جن چیزوں کے اندر جان ہے سب مر جائیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس خوفناک دن کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، جس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہی لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن سورج زمین کے اتنے قریب آ جائے گا کہ زمین پیتل کی بن جائے گی، اور وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ دوستو، بیت المقدس انبیاء اکرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس دنیا میں بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس مقام رکھتی ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک اسی مسجد کی طرف، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز بھی ادا کی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی ایک بڑی نشانیوں کی شروعات ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ملک شام کی ایک جامع مسجد کی مینار پر ہوگا، اور اسی شہر کے مقام باب لوط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا دنگا فساد بھی شروع ہوگا۔ علماء اکرام بھی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ کرنا بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کو لے کر جو نشانیاں بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کے بعد دجال آئے گا۔ یاد رکھیں، اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ آئے گا، جو کہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لیں۔ اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ میں آ جائے گا جب سارے کفار ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، مطلب کہ ساری کی ساری کفر کی طاقتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گی، اور پھر وہ سارے کے سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے جیسے کہ ایک پلیٹ ہو اور کھانے والے بہت زیادہ ہوں، اور آپس میں ان سب کا اتفاق بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اور اس کے دائیں بائیں چاروں طرف دشمن ایک ہو کر آئیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ آج ایسا ہی ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیل سارے کفار کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینیوں کو ختم کرو، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل کی دعوت پر امریکہ جیسے دیش ان کی مدد کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان سن کر صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم یعنی مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے، یا ہمارے پاس میں اس وقت اسلحہ نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا، بارود بھی، طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی تم کمزور ہو جاؤ گے، وہ اس لیے کہ تم اس وقت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج سچ ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے سارے اسلامک دیش ایک جھاگ کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوجیں ہیں، ہتھیار ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، طاقت بھی کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ایک پلیٹ کی طرح کفار کے سامنے پڑے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا ڈر ڈال دے گا، تو سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہوا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ میرے دوستو، آج ایسا ہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگا ہے اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کمزور پڑ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو حملہ چل رہا ہے، یہ اصل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن افسوس، آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو آگے بڑھ کر ان فلسطینیوں کی مدد کرے۔ 57 مسلم دیشوں کا ایک گروپ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اسلامک ملک ان فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ امریکہ، فرانس اور کئی کفار دیش کھلم کھلا اعلان کر کے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم دیشوں کی خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہے، اور آج جن حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود بھی کمزور نظر آ رہے ہیں، آج فلسطینیوں کی مدد کے لیے مسلم دیش آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام ہونے لگ جائے تو پھر انتظار کرنا اس چنگھاڑ کا جو تمہارے دل کو دہلا دے گا۔ اس کا حوالہ ہے کنز الام الجلد 14 صفحہ نمبر 513 اور 14۔ یہ 50 نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں جان کر
اور آج کے حالات کو دیکھ کر آپ بھی یقیناً حیران ہونے والے ہیں۔ نمبر 1 پر کبیرہ گناہوں کو حلال ٹھہرایا جائے گا۔ نمبر 2 طلاق کو کھیل سمجھا جائے گا۔ نمبر 3 اولاد دل کا گھٹن بن جائے گی۔ نمبر 4 شراب عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا۔ نمبر 6 ماں باپ کو اپنوں سے دور رکھا جانے لگے گا۔ نمبر 7 مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ محبت کرے گی۔ نمبر 8 ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ نمبر 9 علماء من چاہا فتویٰ دیں گے۔ نمبر 10 زکوٰۃ بوجھ بن جائے گا۔ نمبر 11 قرآن پاک پر سونے چاندی کے غلاف چڑھائے جائیں گے۔ نمبر 12 غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ نمبر 13 مکان اونچے اونچے اور پختہ بنائے جانے لگیں گے۔ نمبر 14 نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ نمبر 15 سود خوری عام ہو جائے گی۔ نمبر 16 ہر کام میں رشوت لی جانے لگے گی۔ نمبر 17 ناجائز خواہشوں کی تکمیل کی جائے گی۔ نمبر 18 دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا۔ نمبر 19 قرآن پاک کو گانے کی طرح پڑھا جانے لگے گا۔ نمبر 20 مسجدوں کو راستہ بنایا جائے گا۔ نمبر 21 مرد ریشم کا لباس پہنیں گے۔ نمبر 22 ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ نمبر 23 زنا کی کثرت کی جائے گی۔ نمبر 24 مسجدیں سجائی جانے لگیں گی۔ نمبر 25 دل فاسد یعنی برے ہو جائیں گے۔ نمبر 26 لوگ گھر میں ناچ گانے والی رکھیں گے۔ نمبر 27 ناچ گانے حلال کیے جائیں گے۔ نمبر 28 مرد اپنی بیوی کی اطاعت یعنی سیوا کریں گے۔ نمبر 29 ماں باپ کی نافرمانی کی جانے لگے گی۔ نمبر 30 امانت کو خیانت ٹھہرایا جائے گا۔ نمبر 31 خیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ نمبر 32 بارش کم ہونے لگے گی۔ نمبر 33 بڑے عہدے پر ایسے لوگ ہوں گے جو اس عہدے کے لائق نہ ہوں گے۔ نمبر 34 علماء پیسوں کے لیے امیروں کی چاکری کریں گے۔ نمبر 35 مہینے گھٹ جائیں گے۔ نمبر 36 وعدہ خلافی عام ہو جائے گی۔ نمبر 37 عورت اور مرد شریک تجارت ہو جائیں گے۔ نمبر 38 عورتیں گھوڑوں پر بیٹھنا شروع کر دیں گی۔ نمبر 39 جھوٹی گواہی دی جائیں گی۔ نمبر 40 رشتوں کو کاٹا جائے گا۔ نمبر 41 عہدوں کو جائیداد کی طرح بانٹا جائے گا۔ نمبر 42 گزرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دی جائیں گی۔ نمبر 43 آدمی کی عزت ان کے شر یعنی خرابی کے ڈر سے کی جائے گی۔ نمبر 44 سپاہیوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 45 جاہل لوگ منبر پر بیٹھیں گے۔ نمبر 46 دنیا کے لیے علم دین حاصل کیا جائے گا۔ نمبر 47 قرآن پاک کو تجارت بنایا جائے گا۔ نمبر 48 جوا عام ہو جائے گا۔ نمبر 49 محتاج کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 50 بے گناہوں کا قتل عام ہو جائے گا۔ دوستو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی اور ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ دن انسان کے لیے ایسا ہولناک ہوگا کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ دنیا میں کسی سے ہزار محبت ہو مگر اس دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوگا لیکن اس کی مصیبت کو دیکھ کر اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی بلکہ وہ اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش میں لگا ہوگا۔ سارے انسانوں کا آپس میں یہی حال ہوگا۔ قرآن کریم نے قیامت کے ہولناک منظر کو، آپسی افراتفری کو اس طرح بیان کیا ہے۔ آخر کار جو وہ کان کو بہرا دینے والی آواز بلند ہوگی تو اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھی بھاگتا پھرے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوائے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھی ہوگی اور یہی کافر لوگ کہیں گے۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی۔ تو دوستو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھیں وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔
اس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہنوں کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف ایک جٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔